نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 58 تا آیت نمبر 67۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ کن کے آگے تم سجدہ کر رہے ہو، کن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، تراشتے ہو اور اپنے ہاتھوں سے بنا سنوار کر انہیں رکھتے ہو اور پھر انہی کے آگے سر جھکاتے ہو۔ کتنی بے عقلی کی بات ہے، لیکن ان کے پاس چونکہ کوئی دلیل نہ تھی، چنانچہ وہ مشرک سارے کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح کرتے دیکھا، یعنی ہم تو ان کی پیروی کر رہے ہیں اپنے آباء و اجداد کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے ایک عزم کا اظہار کرتے ہوئے اور ان کو دھمکی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ان معبودوں کی مرمت کروں گا، اور اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص دن کا انتخاب بھی فرما لیا، اور یہ وہ دن تھا جس دن کے وہ قوم پوری کی پوری خوشی کا تہوار منایا کرتی تھی، گویا کہ ان کا عید کا دن ہوتا تھا اور اس دن ان کا میلہ بھی لگتا تھا، اور پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے شہر سے باہر جایا کرتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کا انتظار فرمایا۔ جب وہ موقع آیا اور پوری قوم میلہ منانے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے، یہاں تک کہ جو بت خانے کے مجاور تھے وہ بھی ساتھ چلے گئے، بت خانہ خالی رہ گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ انتہائی قدم اٹھا لیا، چونکہ آپ کفر اور شرک سے سخت متنفر تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بچپن ہی سے سمجھ عطا فرمائی تھی، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حوصلہ اور جرأت بھی عطا فرمائی تھی۔ اور یہ موقع تو ایسا تھا کہ اس وقت جو بادشاہ تھا، ایک طرف تو وہ ظالم اور جابر تھا اور دوسری طرف وہ مشرک بھی تھا۔ اس کی ساری رعایا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ بھی اور ان کے سارے رشتہ دار بھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف تھے۔ ان حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ انتہائی اقدام کیا اور بت خانے میں داخل ہوئے، کلہاڑا ہاتھ میں لیا اور ان کے بت خانے میں داخل ہو کر ان کے سجے ہوئے سنورے ہوئے جھوٹے معبودوں کو دیکھا، کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی پتھر کا ہے تو کوئی مٹی کا ہے تو کوئی لکڑی کا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر ان کے سامنے آئے۔ بتوں کے سامنے رکھے ہوئے کھانے دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو مخاطب کیا، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے سامنے اتنے قیمتی چیزیں رکھی ہیں، اچھے اچھے کھانے بنے ہوئے تمہارے سامنے پڑے ہیں، اور تم بیٹھے ہوئے اکڑے ہوئے تو یہ کھانے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر جب وہ بتوں نے کوئی جواب نہ دیا، اور یقیناً وہ جواب دینے کے قابل نہ تھے، پتھروں کے بنے ہوئے بت کیا جواب دیتے، تو پھر خود ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، فما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، آج بولتے کیوں نہیں ہو؟
تم تو میری قوم کی مشکلیں حل کرنے والے ہو، تم تو میری قوم کی حاجات پوری کرنے والے ہو، تمہارے آگے تو وہ سجدے کرتے ہیں، تمہارے آگے جھکتے ہیں، تمہاری تعظیم و تکریم کی جاتی ہے، بہترین قسم کے بنے ہوئے کھانے آج تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، نہ تم کھاتے ہو اور نہ ہی تم میرے ساتھ بات کرتے ہو۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپریشن شروع کیا، ان کے بتوں کو مارنا اور توڑنا شروع کیا، کسی کی ٹانگ اڑائی تو کسی کا بازو کاٹا، کسی کی ناک کاٹی تو کسی کا کان، سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فرمایا فجعلہم جزازا کہ بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیر لہم مگر ان کے بڑے بت کے علاوہ، یعنی جو سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، بڑے کو کچھ نہیں کہا۔ اور یہ جو کلہاڑا لے کر آئے تھے جس کے ساتھ بتوں کو توڑا تھا، وہ کلہاڑا بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا، لعلہم الیہ یرجعون کہ جب وہ لوگ واپس آئیں تو وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ فرماتے ہیں مفسرین اکرام کہ مشرک لوگ جب واپس آئیں گے اور جب بتوں کی یہ بنی ہوئی گت دیکھیں گے تو وہ بڑے بت کی طرف رجوع کریں گے جو کہ صحیح سلامت کھڑا ہے کلہاڑا کندھے پہ لیے ہوئے، تاکہ وہ اس سے پوچھ سکیں کہ ان باقیوں کو کیا ہوا ہے، ان کی ٹانگیں کس نے کاٹی ہیں، ان کے بازو کس نے اڑائے ہیں۔ اور چونکہ وہ بتوں کی ہی عبادت کرنے والے تھے تو لہٰذا انہیں اپنے معبود کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اتباع میں یہی کام کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت خانہ کعبہ کے اندر اور باہر دیواروں کے ساتھ سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے۔ مکے کے سارے مشرک مغلوب ہو چکے تھے اور کسی میں جرأت نہ تھی آگے بڑھنے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو بھی مشرک راستہ روکنے کی کوشش کرے اس کو راستہ سے زبردستی ہٹا دیا جائے، اور جو گردن اٹھا کر آئے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ جب مکہ مکرمہ پر مکمل تسلط ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مقامات پر رکھے ہوئے تمام بت توڑ دیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا، اور پھر جب لوگ تہوار منانے سے اپنے میلہ ختم ہو جانے کے بعد جب واپس آئے تو اپنے معبودوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے مندر میں گئے، اپنے بت خانے میں گئے تاکہ اپنے معبودوں کا شکریہ ادا کریں کہ ان کی برکت سے ہمارا دن اچھا گزرا، ہماری عید خوشگوار رہی اور ہم نے میلہ اچھے طریقے سے منا لیا۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو بتوں کی حالت کو دیکھ کر قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ بدسلوکی کس نے کی ہے، بے شک ایسا شخص بے انصافوں میں سے ہے۔ قالوا تو ان میں سے بعض لوگوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، وہ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے۔ ذکر خیر تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن وہ کسی اور انداز سے ذکر کر رہے تھے، وہ تو کوئی اور عزم لیے ہوئے تھے، وہ تو ہمیں دھمکی دے رہے تھے۔ ہم نے ان سے سنا ہے اپنے معبودوں کا کہ وہ ذکر کر رہے تھے، تو کہنے والوں نے کہا کہ نام تو بتاؤ نا بھائی، وہ ہیں کون جو اس طرح کا نام لیتا ہے ہمارے معبودوں کا؟ تو کہا یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ میں تمہاری ان بتوں کی مرمت کروں گا، اور یہ کام ہو نہ ہو انہوں نے کیا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، چنانچہ انہوں نے کہا کہ اس نوجوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ خود ایسے شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں جس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، لہذا اسے سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر لایا گیا سب کے سامنے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، وہ کہنے لگے اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک آپ نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دکھاؤ تو صحیح ہے کہاں؟ چنانچہ وہ اندر گئے، مندر میں ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ گئے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ آپریشن کیا تھا، اتنا انتہائی قدم اٹھایا تھا،
وہ ان کو سمجھانے کے لیے ہی تو تھا۔ تو فرمانے لگے جب اندر پہنچے اور دیکھا کہ سارے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں اور جو بڑا ہے وہ صحیح سلامت ہے اور کلہاڑا بھی اس کے کندھے پہ لٹک رہا ہے، تو قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ بلکہ یہ کام تو ان کے اس بڑے نے کیا ہے، جس کو تم نے بڑا معبود بنا رکھا ہے، یہ تو اسی کا کام لگتا ہے، کیونکہ ہمیشہ دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ قاتل وہی ہوتا ہے جس کے پاس آلہ قتل برآمد ہو جائے، اور آلہ قتل تمہارے بڑے معبود کے کندھے پہ لٹکا ہوا ہے اور پوچھ مجھ سے رہے ہو، سوال مجھ سے کر رہے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ بڑا بت تو صحیح سلامت موجود ہے، اگر اس نے ناراض ہو کر یہ ساری کاروائی کی ہے اور کلہاڑا آلہ قتل بھی اسی کے پاس ہے، تو مجھ سے پوچھنے کی بجائے ساری واردات سے متعلق اس سے پوچھو نا۔ اور دنیا میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو طاقتور ہوتے ہیں وہ کمزوروں پر ہمیشہ قابو پا لیا کرتے ہیں، بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں، بڑے سانپ چھوٹے سانپوں کو نگل جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسا معاملہ ہو کہ بڑا ناراض ہوا اور اس نے چھوٹوں کو تہس نہس کر دیا۔ ہو سکتی ہے لڑائی ان کے درمیان بھی، کیونکہ لڑائیاں تو ہمیشہ مفادات پہ ہی ہوا کرتی ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں آپ نے کھانے رکھے ہیں سب کے سامنے، کسی کے سامنے سوئیوں کی ڈش پڑی ہے تو کسی کے سامنے زردہ، کسی کے سامنے قورمہ، یہ چیزیں تم نے رکھی ہوئی ہیں، ان کے سامنے مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں تم نے اپنے معبودوں کے سامنے۔ وہ تو بڑا تھا، اس کے حصے میں شاید کم آیا ہو، یا وہ کسی بات پہ ناراض ہوا تو اس نے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تو یہ اتنی وزنی دلیل تھی کہ سارے مشرکوں کو اس نے خاموش کرا دیا۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ بات تو ابراہیم علیہ السلام کی ٹھیک ہے، کلہاڑا اور آلہ قتل ہمارے بڑے معبود کے کندھے پہ ہے، ہم پوچھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر ہم جن کی پوجا کرتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وہ تمہاری تو مشکلیں حل کرتی ہیں نا، اپنے قاتل کا نام بھی تو بتائیں۔ فَاسْأَلُوهُمْ، ان سے پوچھو، جس کی ناک کٹی ہے اس سے پوچھو تمہاری ناک کس نے کاٹی ہے، جس کا بازو نہیں ہے تو پوچھو بازو تمہارا کس نے اڑا دیا، ٹانگ تمہاری کہاں گئی۔ جب وہ تمہاری مشکلیں حل کرتے ہیں، جب وہ تمہاری پکار کو سن لیتے ہیں، جب تم تعظیم و تکریم کرتے ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں، تو آج پھر اپنے قاتل کا نام بھی تو بتا دینا، ان سے پوچھو ذرا۔ تو یہ اتنی بھاری دلیل تھی کہ سارے مشرک پریشان ہو گئے، جواب نہ بن پڑا۔ فرجعوا الی انفسہم، پس وہ لوٹے اپنے نفسوں کی طرف، فقالوا انکم انتم الظالمون، اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ واقعی تم خود ہی بڑے بے انصاف ہو، یعنی تمہاری بے انصافی ہی تو ہے کہ تم ایسی چیزوں کو معبود بناتے ہو جو بالکل بے اختیار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بالکل درست فرما رہے ہیں، حقیقت میں اس معاملہ میں زیادتی کرنے والے تم خود ہی ہو، ایک دوسرے سے وہ کہہ رہے تھے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم کتنے بے انصاف ہو کہ اپنے ان معبودوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر سب کے سب چلے گئے اور ان کی حفاظت کا کوئی انتظام ہی نہ کیا۔ پہلے تو ایک دوسرے کو ملامت کیا اور کہنے لگے پھر کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے، کہنے لگے یعنی اپنے گریبانوں میں سر ڈال دیے اور کہنے لگے اے ابراہیم بات آپ کی ٹھیک ہے، ہم انہی سے پوچھ لیں کہ ان پر کیا واردات گزری ہے، مگر لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون، یہ تو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بت بولنے والے نہیں ہیں، یہ بولنے سے قاصر ہیں، ہم ان سے کس طرح دریافت کریں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق کے اظہار کا موقع مل گیا تھا، شرک کے رد اور توحید کی اس بات میں ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے۔
تو فوراً فرمانے لگے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، فرمایا کیا تم اللہ کے سوا ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تم ان بتوں کی کیوں تعظیم کرتے ہو، ان کے سامنے سجدے اور رکوع کرتے ہو اور ان کے سامنے نذرانے کیوں پیش کرتے ہو جبکہ یہ بولنے سے بھی عاجز ہیں؟ فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم میں عقل کا کوئی مادہ نہیں ہے؟ بھلا سوچو تو صحیح کہ تم کن چیزوں کی پرستش کر رہے ہو جن میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، جن میں کوئی استعداد نہیں ہے، جو اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے، جو اپنی ناک نہیں بچا سکتے، اپنے اوپر بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتے، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس بولنے کے لیے زبان ہے، نہ ان کے پاس سننے کے لیے کان ہے، تو پھر تم نے انہیں معبود کیسے بنا رکھا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں اور ان کے پجاریوں کو خوب وہاں پر رسوا کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اجمالی طور پر قوم کے آپ کے ساتھ سلوک کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ کچھ واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسری صورتوں میں بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سزا تجویز کی اور اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔